يا رب أسألك التقى في كل حال. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ووٹ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے، تو اس کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انکم ستحرصون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ، کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ امارت کے حریص بن جاؤ گے، لیکن یہ قیامت والے دن سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کا سوال کرنے سے منع بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو امارت کا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے طلب کرتا ہے، ہم اس کو امیر مقرر نہیں کیا کرتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص امارت کا حریص ہوتا ہے اور اسے مانگ کے لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی، اور جو اس کو لینا نہیں چاہتا اور زبردستی اس کو یہ امارت سونپ دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی پھر مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آج کل ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو اب ہم کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے علماء امت نے دو تین باتیں کہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ایک شہادت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ گویا کہ آپ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص میرے نزدیک اپنی قابلیت اور دیانتداری اور امانت داری کے اعتبار سے ملت اور قوم اس کا نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ اسی طرح ووٹ جو ہے اس کی دوسری حیثیت کہ یہ ایک گویا کہ ایک سفارش ہے، کہ آپ اس شخص کے حق میں جس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ سفارش کر رہے ہیں کہ گویا کہ اس کو لوگوں کی نمائندگی اور دیکھ بھال اور لوگوں کے امور کو سر انجام دینے کا کہ گویا کہ میں قابل سمجھتا ہوں، میں اس شخص کو کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اور تیسری اس کی حیثیت جو ہے ایک وکالت کی حیثیت اسے قرار دیا جاتا ہے، کہ گویا کہ آپ کسی شخص کو اپنا وکیل بناتے ہیں کہ قومی امور کی انجام دہی کے لیے میں ایک شخص کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گویا کہ ووٹ کی تین حیثیتیں ہیں، ایک ہے شہادت، شفاعت، اور تیسرا وکالت۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو واقع ہی نااہل ہو اور وہ شخص بے دین ہو اور اس کے اندر دیانت داری اور امانت داری نہ ہو، تو یقیناً آپ ایسے شخص کے حق میں شہادت دے کر سفارش کر کے اور وکالت کر کے آپ خود اللہ رب العزت کے ہاں مجرم ٹھہر رہے ہیں، جب وہ شخص لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، خیانت کرے گا اور اپنے عہدے کے صحیح طرح حق ادا نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ امانت کا ضائع کرنا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، کہ جب یہ اقتدار، حکومت، عہدہ، یہ معاملہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران وہ لوگ بنتے ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی، جبکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مجلس شورا کے ارکان وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو حفاظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں جو شخص آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہے اور اس کے اندر فرقہ پرستی اور فرقہ واریت ایسی چیزیں بھی نہ ہوں، لیکن کم از کم وہ اس نظریہ پاکستان اور اس ملک کو، ملت کی حفاظت اور اس قوم کا خیر خواہ ہو، اس ملک وطن پاکستان کا خیر خواہ ہو اور اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہو، اور کم از کم رعایا کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں موجود ہو، صرف دعووں کی حد تک نہیں بلکہ عملاً بھی کچھ کرنے کے قابل ہو اور کر سکتا ہو۔ تو آپ خود ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ فیصلہ کریں کہ ہم کس کو ووٹ دیں۔ تو بہرحال واللہ تعالی عالم، میرے نزدیک یہ ہے، باقی آپ مزید علماء امت سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو باتیں ذہن میں تھی عرض کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔